بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم والاصابع وضو کی سنتوں میں ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستحب ہے۔ بعض اہل ظواہر کے نزدیک واجب ہے۔ یہی ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ اصحاب ظواہر کی دلیل کیا ہے؟ حضرت لقید بن صبرہ کی روایت جو ابو داؤد کے اندر ہے، اس کے الفاظ ہیں: فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو سکھلا دیجیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کامل طور پر کر اور انگلیوں کے درمیان خلال کر۔ اس حدیث شریف میں صیغہ امر اور وجوب کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں صیغہ امر استحباب کے اوپر محمول ہے، وجوب کے لیے نہیں۔ اگر انگلیوں کا خلال کرنا واجب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی حکایت کرنے والے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے صرف چند نے تخلیل کا ذکر کیا ہے، تو سب ذکر کرتے، اور اعرابی والی حدیث شریف میں اس کا ذکر ضرور ہوتا، کیونکہ اس حدیث شریف میں واجبات وضو کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث شریف میں واجبات وضو کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب احناف کی دلیل کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء واجعل الماء بین اصابع رجلیک ویدیک۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کا ارادہ کرے تو وضو کامل طور پر کر اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کر لیا کر۔ وتکرار الغسل الی الثلاث وتکرار الغسل الی الثلاث وضو کی سنتوں میں سے اعضاء مغسولہ کو 3 بار دھونا بھی ہے۔ اعضاء مغسولہ کو کتنی مرتبہ دھونا مسنون ہے؟ تو اس سلسلے میں 2 مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے، اور 3 سے کم یا زیادہ کرنا خلاف سنت ہے۔ اب ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے نزدیک 1 مرتبہ فرض، 2 مرتبہ مستحب اور 3 مرتبہ مسنون ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے نزدیک 1 مرتبہ فرض، 2 مرتبہ مستحب اور 3 مرتبہ مسنون ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ احادیث شریفہ ہے جن کے اندر 3 بار وضو کرنا ثابت ہے۔ مثلا ان میں سے ایک حدیث شریف یہ ہے: جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسألہ عن الوضوء فاراہ 3 ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم۔ فمن زادہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سے زیادہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پر کمال ثواب سے محروم ہو کر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ یعنی جو شخص 3 مرتبہ سے زیادہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پر کمال ثواب سے محروم ہو کر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اور 3 مرتبہ سے کم کرنے کو خلاف سنت نہیں کہا جا سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سے کم بھی کیا ہے۔ اب ائمہ ثلاثہ کی دلیل: عن عمر قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع مرة۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مرتبہ پانی ڈال کر وضو کرتے دیکھا ہے۔ تو وضو کی سنتوں میں اعضاء مغسولہ کو 3 بار دھونا بھی ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے، اور 3 سے کم یا زیادہ کرنا خلاف سنت۔ اور ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور کے نزدیک 1 مرتبہ فرض، 2 مرتبہ مستحب اور 3 مرتبہ مسنون ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔